قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. سنن ابی داود کتاب الصلاة. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، برائی و کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود اور سلام کا بے شمار نزول ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں رمضانی نمازیوں سے خطاب ہے. یعنی آج کے خطبہ جمعہ کے مخاطبین ہمارے وہ معزز و محترم برادران بھائی ہیں جو رمضانی نمازی ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے رب، اے میرے مولا، تو ہماری بات اور ہمارے بیان میں تاثیر عطا فرما. ہمارے بھائی جو رمضانی نمازی تھے، اللہ تعالی تو ہمارے اس بیان سے ان کے اعمال کی اصلاح فرما، اور رمضان کی طرح اے میرے مولا غیر رمضان میں بھی انہیں تو نمازوں کا پابند بنا. اور اے اللہ، جس طرح سے رمضان میں ہماری مسجدیں آباد تھی، غیر رمضان میں بھی تو اسی طرح مسجدوں کو آباد فرما. آمین یا رب العالمین. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضانی نمازی کہاں گئے. کافی آرزوؤں، تمناؤں، امیدوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا. لوگ شدت سے رمضان سے بہت قبل، 1-2 ماہ قبل ہی سے رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور باری تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا تو مجھے رمضان تک پہنچا، رمضان کے مہینے میں تو ہمیں صحت و عافیت عطا فرما تاکہ ہم تیری عبادت و بندگی کا اچھی طریقہ سے اہتمام کر سکے. تو کافی آرزوؤں، تمنا، امیدوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا، اور بڑی سرعت اور بڑی تیزی کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صوم و صلات، صدقہ و خیرات سے مزین دنوں اور وعظ و نصیحت، تراویح و تہجد سے معطر راتوں کے ساتھ ہم سے جدا ہو گیا. کتنا اچھا تھا ماہ رمضان. ہر سال کی طرح اس سال بھی معزز مہمان، گنتی کے چند ایام رمضان آیا اور گیا. اب ہمیں اپنے کمائی کا محاسبہ اور جائزہ لینا ہے. جس طرح سے ایک تاجر اپنے کمائی کا خلوت میں جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ کتنا خسارہ ہوا، کتنا منافع ہوا، کتنی آمدنی ہوئی، اس کا خلوت میں جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اور پھر اپنی گاڑی کمائی کو وہ پانی کی طرح بہاتا نہیں بلکہ اپنی کمائی کو وہ حفاظت سے رکھتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے رمضان میں جو کمائیاں کی ہے ان کمائیوں کا ہم جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور جو کمائی ہم نے کمائی ہے رمضان میں اس کی ہم حفاظت کریں. رمضان میں ہم نے جو کمائی کی ہے اس کی ہم حفاظت کریں، محافظت کریں. جس طرح سے ایک تاجر اپنے کمائی کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کی حفاظت کریں. اب رمضان کی ہماری جو کمائی ہے، جو نیکیاں ہیں، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یعنی ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم اپنی آنکھ سے غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے پاؤں سے غلط چیزوں کی طرف نہ جائیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ ستائیں. یعنی اگر یہ سب چیز کرتے ہیں تو پھر ہماری نیکیاں، ہماری رمضان کی کمائیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے گی اور ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو بچا کر رکھے تاکہ روز محشر قیامت کے دن جب نفسی کے عالم میں لوگ ہوں گے، ہر ایک وہاں سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوگا
وہ نیکی ہوگی وہاں یہ سب کمائی، یہ سب نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی ہے وہاں کام آئے۔ تو رمضان آیا اور گیا، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہم نے اپنے اندر کتنا جذب کیا۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے، رمضان میں ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کی ہے، تو الحمدللہ اس پر اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکیوں پر قدرت پانا اور برائیوں سے رکنا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو حقیقی معنوں میں ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے نیکیاں کی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکیوں پر ثابت قدمی کی اور نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جو نیکیاں میں نے کی ہے ان نیکیوں کو تو ضائع اور برباد نہ کر، اے اللہ اس نیکیوں کو تو رد نہ کر، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور اس نیکیاں کے بدلے میں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنے بھی اعمال خیر ہیں، سارے اعمال خیر اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے ہمارا جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جنت میں انسان اللہ کی اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میں بھی اپنی اعمال کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو کمائیاں کی ہیں، ان کمائیوں کی قبولیت اور اس کی ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ ان اعمال سے تو راضی ہو کر ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کیونکہ صحابہ کرام نیکیاں کرنے کے بعد، اسلاف کرام نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ڈرنے والے سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، نہیں بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہماری اعمال نامقبول نہ ٹھہرے، رد نہ کر دیے جائیں۔ تو اسلاف کرام نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اگر واقعی حقیقی معنوں میں ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے، نیکیاں کی ہے، تو نیکیوں کی قبولیت کے لیے اور اس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لیکن ہاں یاد رہے نیکیاں کرنے کے بعد، رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد اگر ہم غلط روش پر لوٹ جائیں تو اس کی مثال اس عورت کی سی ہوگی جس نے کپڑا بننے کے بعد اس کے دھاگے کو ادھیڑ دیا اور بلا وجہ اسے ٹکڑے کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں کیا ہے۔ رمضان کی فیوز و برکات سے محرومی کی سب سے بڑی علامت رمضان کے بعد خاص کر اسلام کا جو مرکزی عبادت ہے نمازوں سے غافل ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں روزہ اللہ نے رمضان میں فرض کیا ہے، بس ایک مہینے کا روزہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کے علاوہ شوال کے روزے ہیں، عاشوراء کے روزے ہیں، یوم عرفہ کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں۔ یہ روزے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں شوال کی مناسبت سے بتایا تھا، شوال کے روزے کی مناسبت سے کہ اگر شوال کے روزے یہ سب روزے نہیں رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے شوال کے 6 روزے، لیکن کوئی بندہ کوئی بھائی صحت و تندرستی کے باوجود شوال کے روزے، یوم عرفہ وغیرہ کے روزے نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہگار بولو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ روزے
روزہ فرض نہیں نفل ہے، رکھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یاد رہے نماز 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 اسی طرح ہم پر فرض ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہم پر فرض کیا تھا، جس طرح سے رمضان میں نماز ہمارے اوپر فرض تھا، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ نماز ایک ایسی انفرادی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں اللہ کی فوج، اللہ کے لشکر، اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے جہاد کر رہے ہیں، ایسے وقت میں نماز کا وقت ایسی گھڑی میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ آدھی فوج نماز پڑھے اور آدھی فوج نماز پڑھنے والوں کی دشمنوں سے حفاظت کرے، یعنی ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ سورہ نسائی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا ہے۔ منافق سمجھتے ہیں نا، جو زبان سے اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس کے دل میں کینہ، اور یاد رہے کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے اتنا نقصان کافروں سے، مشرکوں سے نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو منافقوں کے تعلق سے مستقل ایک سورہ کا نزول فرمایا ہے جو 28ویں پارے میں، اس سورے کی پہلی آیت میں اس کے پول کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ان المنافقين لكاذبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قالوا نشهد انك لرسول الله، ہم آپ کی رسالت پر، آپ پر ایمان لائے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبین، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر ہے، عناد ہے، اس لیے آپ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ منافقوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے کہ اسے قتل نہیں کیے جاتے ہیں، مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ گویا منافقوں کا نماز پڑھنا اس مسلمانوں کے درمیان عہد ہے جس کی وجہ سے منافقوں کی جان، منافقوں کی مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے، اور جس نے نماز ترک کر دیا اس نے کفر کا اعلان کر دیا۔ تو رمضانی نمازیوں اور مسلمان بھائیوں، یہ غور طلب مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز یہ کفر کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ لیکن آج ہم نے نماز کو معمولی سمجھ رکھا ہے، بس سال میں عیدین، رمضان اور ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھ لی بس ہو گیا، چھٹی پورے سال چھٹی، مسلمانیت کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے، الحمدللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ظہر بعد عصر بعد جب بھی دیکھیں مسجد پورے رمضان، مسجد تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا اور مناجات سے مسجد گونجتی رہتی ہے، الحمدللہ۔
لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، جیسے ہی شیطان کھلتا ہے، شیطان فوراً انسانوں پر حملہ کرتا ہے، اور شیطان انسانوں پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسانوں کو جس نے ایک مہینہ تک مسلسل اللہ کی عبادت و بندگی کا اہتمام کیا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، نیکیوں کا جو خوگر بنا ہے، تو شیطان سب سے پہلے انسان کو نماز سے غافل کرتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کو نماز سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب یہ اللہ کے بندے، جب مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے تو دیگر جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں خود بخود اس سے چھوٹ جائے گی۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ عید کا چاند نکلنے کے بعد یا عید کے پہلے ہی دن سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، رمضانی نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنیں، ویران مسجدیں یہ آواز لگا رہی ہے، صدا لگا رہی ہے کہ رمضانی نمازی کہاں گئے، رمضانی نمازی کہاں گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ ویران مسجدیں جو ایک ماہ کا جو کچھ دن پہلے آباد تھی، یہ ویران مسجدیں اللہ سے فریاد کرتی ہے، یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان، ہماری بے حسی کو دیکھ کر مسجدیں اللہ سے فریاد کرتی ہے، یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان۔ یاد رکھو میرے مسلمان، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ رمضان سے نکلے ہیں یا اسلام سے؟ بولو، رمضان سے نکلے ہیں نا، اسلام سے نہیں نا نکلے ہیں۔ لہذا شیطان جو ہمارا اور آپ کا، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ آپ کو اسلام سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو رمضان سے نہیں بلکہ اسلام سے نکالنا چاہتا ہے، اور آپ ہے کہ شیطان کے دامن فریب میں پڑھ کر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کئی مقامات پر شیطان کے مکر و فریب کو بیان کر کے قرآن نے انسانوں کو روکا ہے۔ سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی طرح کہ انسان سے وہ کہتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے نکفر، برائی کر، گناہ کر، کفر کر، معصیت کر، نمازوں کو ترک کر، فلما کفر، اور جب بدنصیب انسان شیطان کے دام فریب میں آ کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، کفر والا کام کرتا ہے، نمازوں کو ترک کرتا ہے، فلما کفر قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، یعنی گناہ میں ملوث کرنے کے بعد، گناہ میں ڈبو دینے کے بعد شیطان اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ قال انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان کہتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کا قول ہے، قرآن پڑھیے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے شیطان، انسان جب برائی کر لیتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور خوش ہوتا ہے کہ میں نے تجھ سے برائی کا ارتکاب کرا دیا، اب میں تجھ سے بری ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو وہ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا ہے، لیکن انسان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے شیطان انسان سے برائی اور معصیت کا کام کروانے کے بعد کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز یہ ایک ایسی انفرادی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ شیطان کی پیروی کر کے اپنے رب اللہ کو راضی نہ کریں۔ رمضان میں ہم اور آپ جب روزے تھے تو ہماری آپ کی زندگی، جسم تو انسانی تھی لیکن روح فرشتوں کی زندگی گزارتی تھی۔ ہم نہ کسی کی غیبت کرتے تھے، نہ چغلخوری کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا شیطان ہمارے اوپر اس طرح مسلط ہو گیا کہ ساری نیکیوں سے شیطان نے ہمیں دور کر دیا۔ اس لیے شیطان کی مکر و فریب کو سمجھیں، شیطان کو خوش کر کے اپنے رب اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، باری تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو اسی طرح ہمیں نیکیوں کا خوگر بنائے جس طرح سے ہم رمضان میں نیکیوں کے خوگر تھے، جس طرح سے ہم رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔